أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بعد وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتا ہے، بلکہ امتیوں کے طریقے کو فالو کرتا ہے، جبکہ پورا دین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لیا جائے گا، اور خاص طور سے نماز کا معاملہ، دین میں خاص طور سے نماز کا معاملہ، ہر قول اور فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جس کی عبادت، جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی، اس کا کلمہ بھی درست نہیں ہوگا۔ کلمے کے 11 تقاضے، اور 11واں تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت اسی طریقے سے کریں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے مشروع ہو۔ تو ہماری عبادت کا کوئی بھی مسئلہ اللہ کے نبی سے اگر مشروع ہے تو ہمارا کلمہ درست ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس بارے میں سوچنے اور غور کرنے کی فکر ہے۔ آپ دیکھیں گے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ 20 رکعت تراویح کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر امتیوں کے طریقے کو لیتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ انہیں ہمارے سنت کے طریقے پر اتنے اعتراضات یاد ہوتے ہیں، اور اتنے اعتراضات وہ ایک ہی زبان میں آپ کے سامنے جڑ سکتے ہیں، ان کے آدھے بھی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا ہر عام و خاص 20 رکعت تراویح سنت ہے، 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے شروع کرائی، 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ اتنے اعتراضات وہ جڑ دے گا سنت پر، جس کے آدھے کے بھی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ تو اگر ہم کتاب و سنت کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان مسائل کو سیکھیں، سمجھیں اور ان کا دندانِ شکن جواب دیں۔ تو مسئلہ تراویح پر ایسے ایسے دلائل محترم حاضرین کہ اگر آپ اس کو، یعنی ایک سادہ لو اہل حدیث اگر ان مسائل کو پڑھے تو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہ سوچے گا یار میں غلط تو نہیں ہوں، صرف ان حوالوں کو پڑھے، لیکن اگر ان حوالوں کے ساتھ کوئی مقلد اس کی تھوڑی سی تفسیر کر اپنی طرف سے، تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ میں یقیناً غلط ہوں۔ طاہر گیاوی نے تہجد تراویح کے الگ ہونے پر چوتھی دلیل یہ دیا کہ یہ دونوں مستقل الگ نمازیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے مطلق جو قرائن ملتے ہیں اور علماء کی جو تصریحات ملتی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسجد میں تراویح بھی پڑھی جاتی تھی اور اس وقت تہجد بھی پڑھی جاتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اثر ہے کہ ابراہیم نخعی نے نقل کیا ہے کہ بعض اہل علم کا عمل تھا کہ تراویح ہوتے رہتی تھی اور وہ مسجد کے ایک گوشے میں تہجد پڑھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے سادہ لو مسلمان کے سامنے یہ حوالہ اگر آ گیا تو وہ 2 منٹ کے لیے پشو پیش میں پڑ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، جبکہ یہ مسئلہ ان کے خلاف الٹی دلیل ہے۔ اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ دونوں ایک نماز، دونوں الگ الگ نماز ہے، بلکہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ہی مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور ایک ہی مسجد کے گوشے میں تہجد ہو رہی ہے۔ تو تراویح پڑھنے والا تہجد نہیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھنے والا تراویح نہیں پڑھ رہا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اول وقت میں لوگوں کو تراویح پڑھنے کا حکم دیے اور آپ خود آخر میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ 2 الگ نماز ہوتی تو حضرت عمر لوگوں کے ساتھ بھی پڑھتے اور آدھی رات کو بھی پڑھتے۔ الگ نماز تھی نا، تو لوگوں کے ساتھ پہلے سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے اور پھر جا کے گھر پہ الگ سے پڑھتے۔ لیکن حضرت عمر نے لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھی، گھر پر جا کر پڑھی، تو کیا ہوا؟ یہ ایک ہی نماز تھی، یہ اس کا بدل ہے۔ تنہا پڑھے تو کیا ہے؟ یہ تہجد ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھے تو اب ایک ہی مسجد میں وہ تراویح بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے گوشے میں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ تراویح لمبی ہو رہی تھی اور بعض لوگ لیٹ آئے ہوں گے، آخر میں آئے ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ اب اتنا لمبا قیام تو کر نہیں سکتے، تو اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل یہی ہے کہ وہ تہجد پڑھ لیں۔
مثال کے طور پر بھی رمضان ہے، رمضان کی فضیلت ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف. تو بس یہ رمضان میں ہی قیام ہو، رمضان کے بعد کچھ حاصل نہیں ہے اس میں. جیسے کسی آدمی کے روزے قضا ہو گئے، اور عورتوں کے تو ہوتے ہی ہیں ہر سال، تو عورت کی تو تراویح بھی گئی. اب وہ غیر رمضان میں روزہ رکھے گی تو رمضان میں تو قیام اللیل کر دی تھی تراویح، تو غیر رمضان میں کیا کرے گی؟ تہجد پڑھے گی. تو یہ وہ ایک ہی نماز ہے جس کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ تراویح. امام بخاری کے تعلق سے پیش کیا جاتا ہے کہ امام بخاری خود تراویح پڑھاتے تھے اور رات میں تہجد پڑھتے تھے. یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے ان کی. جب امام بخاری کا نام آ جائے گا تو کہ بخاری کی تو بحث ہوتی ہے کہ امام بخاری حضرت عائشہ کی 8 رکعت والی حدیث کا پھر وہ ایسا عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حوالے میں کہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے معنی مفہوم ایسا نکالا جاتا ہے کہ اچھا بھلا آدمی دھوکہ کھائے کہ جب پہلی رمضان کی رات ہوتی امام بخاری رحم اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جمع کرتے اور تراویح پڑھاتے. کیسے پڑھاتے؟ ہم کیسے پڑھے اس میں ایک دلیل مل سکتی ہے کہ ہر رکعت میں 20 آیت پڑھتے، اس طرح پورا قرآن ختم کرتے، اور رات کے پہر میں سحر کے وقت قرآن میں سے آدھا یا 1/3 حصہ پڑھتے. اس طرح 3 دن میں قرآن ختم کرتے. دن میں بھی روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قرآن ختم کرنے کے بعد فرماتے کہ قرآن ختم کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی. بولے دیکھو امام بخاری خود تراویح پڑھا رہے، آدھی رات کو خود پڑھ رہے. اب امام بخاری آدھی رات کو تہجد نہیں پڑھ رہے، صرف وہاں قرآن پڑھنے کا تذکرہ ہے. قرآن پڑھنے کا تذکرہ تو دن میں بھی ہے کہ دن میں بھی یہ قرآن ختم کر دے. تو کیا دن میں بھی کوئی نماز پڑھ دے؟ دن میں نماز نہیں پڑھتے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے. تو آدھی رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے کیا؟ لیکن باتوں سے اس طرح دھوکے اور شبدے بازی کرتے ہیں جیسے کوئی جادو. ان من البیان السحر، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، تو ایسے بیان کر رہے جیسے جادو ہے. تو یہاں پر چند دلائل ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر واقعی سادہ لوگ مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اہل علم کی صحبت میں بیٹھے، اپنا تعلق کتابوں سے جوڑیں، کتاب کو دوست بنائیں. آج کل کتاب کو کوئی دوست نہیں بناتا، دوستی دنیا داری سب ہوتی ہے لیکن کتاب دوست نہیں ہے. کتاب کو دوست بنائیں تو ان سارے مسائل کا حل سیکھنے سمجھنے کو مل جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق علم سیکھنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، اور عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.